کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور سپریم کورٹ کے ججز میں کون کتنی تنخواہ لے رہا ہے؟ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنی سیلری سلپ شیئر کرتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ اس تنخواہ میں تو گھر کا کچن چلانا بھی مشکل ہے۔ جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ہماری عسکری تاریخ میں سب سے زیادہ تنخواہ کون سے آرمی چیف لیتے رہے؟ ہمارے کون سے سپہ سالار تھے جو میڈیا اینکرز کی 30 لاکھ تنخواہ سن کر تعجب کرتے کہ یار پھر ہمیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ملتا؟ اور ہاں، صدر کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے یا وزیر اعظم کی؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ انفو چینل اور میرا نام رانا عمر فاران ہے۔ رواں برس مئی کے مہینے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے مختلف سرکاری افسران کی تنخواہوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ اس سرکاری رپورٹ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہر مہینے 8,96,550 روپے لیتے رہے۔ اس وقت پاکستان میں کسی بھی سرکاری عہدے پر سب سے زیادہ تنخواہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ملتی ہے، جو کہ 15,27,399 روپے ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 14,70,711 روپے، جبکہ گریڈ 22 کے افسران کی تنخواہ 5,91,475 روپے ماہانہ ہے۔ وزیر اعظم کی ماہانہ تنخواہ 2,01,574 روپے ہوتی ہے۔ آپ یہ اسکرین پر ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کی فروری 2019 کی سیلری سلپ دیکھ رہے ہیں۔ اوپر نام درج ہے عمران احمد خان نیازی، جس کے نیچے پرائم منسٹر اور پھر ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے۔ اس سلپ کے مطابق وزیر اعظم کی بیسک سیلری 1,07,280 روپے ہے۔ اس کے علاوہ 50,000، 21,000، 12,000 اور 10,000 کے الاؤنسز ملا کے ٹوٹل تنخواہ 2,01,574 روپے بنتی ہے، لیکن اس میں سے 4,595 روپے ٹیکس کی مد میں کاٹ لیے جاتے ہیں۔ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو انہیں ہر مہینے 1,96,979 روپے تنخواہ ملا کرتی تھی۔ عمران خان نے ایک مرتبہ شکوہ کیا تھا کہ ان کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ جس سے کچن چلانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے اور ساری رقم ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے۔ پاکستان میں سب سے کم تنخواہ عوامی نمائندوں کی ہوتی ہے۔ اراکین قومی اسمبلی میں زیادہ تنخواہ وفاقی وزراء کی ہوتی ہے، جو ماہانہ 3,38,000 روپے لیتے ہیں، جبکہ ایم این اے کو ہر مہینے 1,88,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ دوستو، آج سے چند مہینے قبل روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا جانے والے شہباز شریف کے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور بتایا کرتے تھے کہ اگرچہ میں ایم این اے اور منسٹر بن گیا ہوں، لیکن میں ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا۔ غریب سا مولوی ہوں اور ساری عمر سفید پوشی میں گزاری ہے۔ میں ایم این اے بننے سے پہلے پشاور میں ایک مدرسے میں بطور استاد اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ تب میری تنخواہ 4,500 تھی۔ خطابت کرنے کے بھی 4,500 ہی ملتے تھے۔ یوں مجموعی طور پر میری 9,000 تنخواہ تھی۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ جب ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی تنخواہیں سرنڈر کر دینی چاہیے، تو تمام ممبران اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے۔ لیکن اس موقع پر مفتی عبدالشکور وزیر اعظم سے کچھ یوں مخاطب ہوئے اور بولے، شہباز شریف صاحب، میرا گزارا اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تنخواہ قربان نہیں کریں گے۔ مفتی صاحب کابینہ کی میٹنگ کے بعد شہباز شریف سے الگ ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں منایا؟ تو شہباز شریف بولے، مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے سچ بات کی۔ اب آتے ہیں افواج پاکستان کے افسران کی تنخواہوں پر۔ یہاں ہم ہر رینک کے افیسر کی بجائے صرف جنرل رینک کے آرمی مین کی سیلری کو ڈسکس کریں گے۔ فوج کے بریگیڈیئر کو 1 اسٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے اور اس کا پے اسکیل 20ویں گریڈ کے افسر کے مساوی ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر کے کاندھوں پر ایک چاند ستارہ اور 3 عدد کراؤنز لگے ہوتے ہیں۔ اس کے انڈر ایک پوری بریگیڈ ہوتی ہے۔ بریگیڈیئر کی تنخواہ 1.5 سے 2.25 لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ اس وقت افواج پاکستان میں سینکڑوں بریگیڈیئر صاحبان اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ترقی پا کر میجر جنرل بنتا ہے۔ 2 اسٹار جنرل کہلائے جانے والے میجر جنرل کی یونیفارم ایک کراسڈ بیٹن اور ایک کراؤن سے سجی ہوتی ہے۔ 21ویں پے اسکیل کا میجر جنرل 3 بریگیڈ پر مشتمل ایک پوری ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے۔
जिसकी तनख्वाह औसतन 2 लाख रुपए होती है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मौजूदा सरबराह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी 2 स्टार जनरल हैं। इस वक्त फौज में 215 मेजर जनरल्स हैं। 2 स्टार जनरल जब प्रमोट होकर 3 स्टार जनरल बनता है तो उसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। 22वें पे स्केल के लेफ्टिनेंट जनरल को तनख्वाह की मद में हर महीने 2.5 से 3 लाख और ढेरों मरात मिलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल की पहचान उसकी यूनिफॉर्म पर लगे क्रॉस बैटन और चांद सितारे से होती है। फौजी छोलियों के कोर कमांडर बनने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल होना लाजिम है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान में कुल 28 लेफ्टिनेंट जनरल अपनी खिदमात दे रहे हैं। ISPR के मौजूदा DG नदीम अंजम भी 3 स्टार जनरल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की पाकर 4 स्टार जनरल बनता है। याद रहे कि अफवाज पाकिस्तान का सरबराह एक जनरल ही हुआ करता है। जनरल की वर्दी पर क्रॉस बैटन के साथ साथ क्राउन और चांद सितारा भी लगे होते हैं। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल सैयद आसम मनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा सिर्फ 2 जनरल्स हैं। जनरल का पे स्केल होता है एपेक्स। एक फुल जनरल की तनख्वाह कितनी होती है इसे कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता। मशहूर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने अपने प्रोग्राम में बताया था कि एक जनरल की माहाना तनख्वाह 3-3.25 लाख होती है। अगर इन मालूमात को दुरुस्त मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसम मनीर अहमद शाह की तनख्वाह 3 से 3.25 लाख रुपए है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कई NGOs इस कोशिश में रहे हैं कि उन्हें आर्मी अफसरान की ठीक तनख्वाहों का इल्म हो सके। इस मकसद के लिए वजारत दफ़ा से रब्ता भी किया गया, लेकिन उन्हें कोई भी डाटा फराहम नहीं किया गया। रऊफ क्लासरा बताते हैं कि जब भी सहाफ़ियों की जनरल बाजवा से मुलाकात होती तो वो हमसे हमारी सैलरीज पूछा करते। जब कोई सहाफ़ी इन्हें बताता कि मेरी 30 लाख तनख्वाह है तो जनरल साहब को ताज्जुब होता कि वो कहते मेरी तो इतनी तनख्वाह नहीं है। फिर जनरल बाजवा पूछते फिर आप टैक्स कितना देते हैं, तो उन्हें जवाब मिलता हजूर टैक्स काटने के बाद हमारी तनख्वाह इतनी बनती है। क्या जनरल से बड़ा भी कोई ओहदा होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। फील्ड मार्शल पाक आर्मी का सबसे बड़ा रैंक है जो हमारी 76 साल तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक जर्नैल के नसीब में आया और वो थे साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल का ओहदा हासिल करने का क्राइटेरिया फ़ौज की कमांड करते हुए दुश्मन मुल्क के खिलाफ जंग में फ़तह हासिल करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।